سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 3 سے لے کر 5 تک، اس آیت کریمہ کے حوالے سے 6 باتوں کا تذکرہ ہم نے کیا تھا کہ ان 3 آیات میں ہمیں 6 باتوں سیکھنے کو ملی۔ چند ایک باتیں اور رہ گئی ہیں، اس کا تذکرہ آج کے درس میں کیا جا رہا ہے۔ 7ویں بات ہمیں ان تینوں آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ تقوی والوں کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ رسولوں پر نازل ہونے والی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں جو قرآن حکیم سے پہلے نازل ہوئی ہے، یعنی پچھلی تمام آسمانی کتابوں پر بھی ان کا ایمان ہوتا ہے۔ یہ ایک صفت ہے تقوی والوں کی۔ اس نے اس میں کیا فرمایا؟ اولئک علی ھدی من ربہم سے پہلے کہ یہ لوگ ایمان رکھتے ہیں، یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبل، کہ یہ لوگ جو کچھ آپ پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا ہے، اللہ نے نازل کیا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، یعنی تمام آسمانی کتابوں پر ایمان رکھنا یہ بھی تقوی والوں کی صفت میں سے ایک صفت ہے۔ یہ 7ویں بات ہوگی۔ 8ویں بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ تقوی والوں کی صفت میں ایک صفت یہ ہے کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، ان کا ایمان آخرت پر بھی ہے۔ 9ویں بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ آخرت پر ایمان رکھنے کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ ایمان بالغیب میں آخرت آتا ہے، ایمان بالغیب میں یعنی غیب پر ایمان رکھنا، اس میں آخرت شامل ہے، لیکن آخر میں اللہ تعالیٰ نے الگ سے اس کا ذکر کیا ہے، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو یقین، آخرت پہ یقین رکھنا ہی یہ وہ چیز ہے جو انسان کو عمل پر ابھارتی ہے۔ انسان صرف اللہ پر ایمان رکھے اور آخرت کا یقین نہ ہو کہ اللہ پر ایمان تو ہے لیکن آخرت کا یقین نہیں ہے اسے، تو وہ عمل کر سکے گا؟ نہیں کر سکے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آخرت پر یقین ہی اسے عمل کرنے پر ابھارتا ہے، آمادہ کرتا ہے، تیار کرتا ہے، ورنہ ایسا ہو جائے گا کہ اس کے پاس عمل کرنے کی کوئی چیز رہ نہیں جائے گی سوائے اس کے شہوت کی، اس کے خواہشات کا، کچھ نہیں رہ جائے گا، صرف دنیا کے لیے عمل کرے گا۔ اور بہت ممکن ہے کہ وہ کیا کرنے لگ جائے، دھوکہ دھڑی کرنے لگ جائے، جھوٹ بولنے لگ جائے، چوریاں کرنے لگ جائے، جو چاہے وہ کرنے لگ جائے، صرف اللہ پر ایمان ہے نا، آخرت پر یقین نہیں ہے اس کا۔ تو اس لیے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ یوقنون۔ اور آپ دیکھیں گے قرآن حکیم میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ اپنے اوپر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ آخرت کے دن پر ایمان کا تذکرہ خصوصی طور پر آپ نے دیکھا ہے کیا ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ تو اللہ پر ایمان اتنا کافی نہیں ہے، آخرت کا ایمان اور یقین بھی ہونا چاہیے۔ یہ دونوں جب چیزیں ملتی ہیں تب انسان کے اندر اعتدال آتا ہے، میانہ روی، درمیان کی راہ اختیار کرتا ہے۔ صرف اللہ پر ایمان رکھنے سے انسان کے اندر یا تو بہت زیادہ آگے بڑھ جائے گا یا بہت زیادہ پیچھے چلا جائے گا، ہے نا، بہت زیادہ سستی کا شکار ہوگا، اللہ پر ایمان ہے، یا بہت زیادہ تشدد کا شکار ہو جائے گا، ایکسٹریم لیول پر پہنچ جائے گا۔ لیکن آخرت کا ایمان اس پر ہوگا تو وہ میانہ روی اختیار کرے گا، اللہ پر ایمان کی وجہ سے اس کے اندر رجا اور امید رہے گی، اور آخرت پر ایمان یقین رکھنے کی وجہ سے اس کے اندر خوف ہوگا کہ آخرت کا دن ہے اور مجھے حساب کتاب بھی دینا ہے۔ تو یہ 9ویں بات ہو گئی۔ 10ویں بات آپ دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان 5 صفات کے اختیار کرنے والوں کے بارے میں کہا کہ یہ اپنے منہج میں، اپنے طریقہ کار میں بالکل سلامت ہے۔ کیا فرمایا؟ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ تو یہ جو الگ سے یہ بات کہی گئی ہے، اولئک علی ھدی من ربہم، یہ 5 صفات جو اختیار کرے گا وہ اپنے منہج میں بالکل سلامت ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی خلل نہیں ہے۔ کبھی کبھی شیطان جو ہوتا ہے، انسان روزہ رکھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، تقوی اختیار کیے ہوئے، بہت ساری مشکلات کا سامنا اس کو کرنا پڑ رہا ہے، بہت ساری جو ہے پریشانیاں اس پر آ رہی ہیں، بہت سارا مسئلہ اس کے ساتھ پیدا ہو رہا ہے، تو کبھی کبھی یہ سوچنے لگ جائے کہ کہیں ہم
ہدایت سے بھٹک تو نہیں گئے ہیں؟ کیا یہ راستہ ہی ناحق راستہ تو نہیں ہے؟ دنیا نے بہت سارے راستے اختیار کر رکھے ہیں اور وہ کامیاب ہیں، ہم ان راستوں پر چل رہے ہیں، یعنی غیب پر ایمان رکھتے ہیں، صلاۃ ادا کرتے ہیں، خرچ بھی کرتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، دیگر اور کتابوں پر بھی سے جو نازل کی گئی اللہ کی جانب سے ان سب پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن ہماری زندگی برابر نہیں چل رہی، تو کیا ہوگا؟ شیطان وسوسے ڈال دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وسوسے کو ختم کیا، اولئک علی ھدی من ربہم۔ یہ نہیں سوچنا کہ ہم غلط راہ پر پڑے، نہیں، اولئک علی ھدی من ربہم، اپنے رب کی طرف سے تم صحیح راستے پر۔ ان کے منہج کی سلامتی کا ذکر کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد 11ویں بات اس آیت سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت دو طرح کی ہوتی ہے، دو طرح کی ربوبیت، یعنی اللہ پالتا ہے نا ساری مخلوق کو، تو دو طرح کا ہوتا ہے، ایک عام ہے اور ایک خاص ہے۔ عام میں ساری مخلوقات آتی ہے اور خاص میں اللہ کے برگزیدہ بندے، ایمان والے متقین بندے آتے ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے سورہ الفاتحہ میں کیا کیا، رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، اس اللہ کے لیے تمام تعریفیں ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو یہاں اللہ تمام جہانوں کا رب ہے، سب کا رب، تمام مخلوقات کا رب، اور یہاں پر کیا کیا، اولئک علی ھدی من ربہم، اور یہی وہ لوگ یعنی جو 5 صفات جن کے اندر ہے یہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہے۔ یہاں بھی ان کا رب اور رب العالمین میں بھی تو وہ شامل ہے نا، پھر الگ سے کیوں ذکر کیا؟ اس کا معنی یہ ہے کہ پہلے میں اللہ کی ربوبیت عام ہے، سب کے ساتھ ہے، لیکن یہاں جو ربوبیت کا ذکر کیا گیا ہے یہ خاص ہے، اللہ کے خاص بندوں کو حاصل ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام پر جو جادوگر ایمان لائے تھے، موسیٰ علیہ السلام کی طرف جو معجزہ ظاہر ہوا تھا اس کو دیکھنے کے بعد جادوگر ایمان لائے تھے، اور کیا کہا تھا انہوں نے کہا تھا آمنا برب العالمین، ہم ایمان لے کے آ گئے تمام جہانوں کے رب پر، یعنی اللہ پر۔ لیکن آگے پھر یہ کہا ربی موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کے رب پر بھی۔ کیا دو الگ الگ رب تھے؟ نعوذ باللہ من ذالک، نہیں، رب ایک ہی ہے، لیکن وہاں پر دو ربوبیت کا ذکر کیا گیا ہے۔ کیا؟ ہم ایمان لائے تمام جہانوں کے رب پر، یعنی اس رب پر جو تمام جہانوں کو عمومی طور پر پالتا ہے، لیکن خصوصی طور پر کس کو؟ موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ معنی کیا ہے کہ موسیٰ اور ہارون کے ساتھ اس کی ربوبیت خاص ہے، یہ اللہ کے برگزیدہ نبی ہے، انبیاء میں سے ہے۔ تو یہ دیکھیے دو چیزوں کو پتہ چلا، اس لیے کبھی یہ نہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ یہ پوری کائنات کو پال رہا ہے، ایمان والے اگر کسی طرح سے تنگی میں ہیں تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کسی قسم کا کچھ تفریق کر رہے ہیں، نہیں، بلکہ کسی کو بھی اچھی حالت میں دیکھو تو وہ کونی نظام کے تحت اللہ تعالیٰ اس کو پال رہا ہے، لیکن ایمان والوں کے ساتھ اللہ رب العالمین جو ہے اپنی خاص رحمت کرتا ہے۔ اور آخری بات یہ بات معلوم ہوئی اس آیت کریمہ سے، وہ یہ ہے کہ کامیابی اگر انسان چاہتا ہے دنیا آخرت دونوں میں تو ان 5 صفات کو اپنائے۔ نمبر 1 غیب پر ایمان رکھے، نمبر 2 صلاۃ قائم کرے، نمبر 3 خرچ کرے اللہ نے جو دے رکھا ہے، نمبر 4 تمام چیزوں پر یعنی تمام آسمانی کتابوں اور قرآن حکیم پر ایمان رکھے، اور 5ویں آخرت کے دن پر یقین رکھے۔ یہ 5 صفات جو اختیار کرے گا اس کو کیا ملے گا؟ کامیابی ملے گی، کیونکہ آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک هم المفلحون، یہی لوگ فلاح یعنی کامیابی پانے والے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں ان صفات میں ذرا برابر بھی کمی آئے گی تو کامیابی میں اسی طرح کی کمی آئے گی۔ اور اسی طرح دیکھیں گے اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ ایمان گھٹتا بڑھتا ہے، جب ایمان گھٹتا بڑھتا ہے تو درجات بھی انسان کے جنت میں جو درجات ملیں گے وہ بھی اوپر نیچے ہی ہوں گے۔ حدیث میں اس طرح سے آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں جو اہل جنت ہوں گے نا وہ اپنے سے اوپر والے کمروں میں، اپنے سے اوپر والے درجوں میں جو لوگ گئے ہیں جنت میں ان کو ایسے ہی دیکھیں گے جیسے دنیا میں وہ چاند کے چلے جانے کے بعد جو ستارے نکلتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں۔ مشرق اور مغرب میں پچھم یاد کہتے ہیں پورب یا پچھم میں جس طرح سے وہ ستاروں کو دیکھتے ہیں ویسے ہی اپنے سے اوپر والے کمروں میں رہنے والوں کو اہل جنت دیکھیں گے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بہت ویسے اب دیکھیے ستارہ کتنی اونچائی پر ہے اور جنت میں وہ بھی ہے اور وہ بھی ہے، لیکن دیکھ رہے ہیں کیسے؟
جیسے ستارے کو دیکھ رہے ہیں، معنی اس کا یہ ہے کہ کسی کے درجات بلند ہے اور کسی کے درجات اس سے نیچے ہے، لیکن جنت میں ہی ہے۔ تو یہ درجات کیوں ہیں؟ کیونکہ جو کامیابی ملی ہے ان کو، اس میں جس طرح کی کمی ہوگی اس طرح سے درجات میں بھی کمی ہو جائے گی، اور اس میں جس طرح کی بڑھوتری ہوگی درجات میں بھی اس طرح کی بڑھوتری ہو جائے گی۔ تو صحابہ کرام نے سوال کیا اللہ کے رسول تو انبیاء کے محل ہوں گے جو انہی کو ملے گا اور کسی کو نہیں ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور انبیاء کی بھی تصدیق کی۔ یعنی عام درجات اس طرح کے ہوں گے کہ جنہوں نے اللہ پر بھی ایمان رکھا اور تمام انبیاء کی بھی تصدیق کے لیے اس کو سچا مانا، سچا جانا۔ تو ان کے مقام و مرتبے کا عالم کیا ہے کہ لوگ ان کو اس طرح سے دیکھ رہے ہوں گے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح کے ہمارے اعمال، یہ 5 صفات ہمارے اندر ہوں گی، اسی طرح کی درجات ہمیں جنت میں ملیں گی۔ اگر کمی اس میں آئے گی تو کمی بھی واقع ہو سکتی ہے درجات میں، اور اس میں جتنی بڑھوتری ہوگی اسی انداز سے ہمیں کامیابی بھی جنت میں درجات بھی اسی طرح ملے گی۔ تو اس طرح کل ملا کے ہمارے سامنے 12 باتیں ان 3 آیات کی روشنی میں ہمیں حاصل۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں ان تمام صفات کو کما حق کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔